حضور جو ابھی بوسنیا میں کروشیا کی 1,00,000 فوج جو ہے وہ اب 1.5 لاکھ ہو گئی. 1.5 اور کروشیا کا جو بوسنین گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا ہے پچھلے دنوں میں، کہ اس کی وجہ سے بوسنیا کو فائدہ پہنچے گا لانگ ٹرم میں؟ ابھی انہوں نے چلنے دیا یہ کام. جہاں یہ خطرہ ہو کہ عیسائی لڑیں گے یا دہلی لڑیں گے، وہاں بڑے تیزی سے حرکت میں آتے ہیں، اور چونکہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے لازمت، بہت بڑی توجہ بڑھتی ہے اور دشمن کو سزا ملتی ہے ان کے ہاتھوں. اس لیے اب دیکھیں کہ کیا حرکتیں کریں. بہت سخت اس وقت تیزی میں آئے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس معاملے کو ڈیفیوز کر دیں، کچھ بھی نہ ہو، صرف شور ہو لیکن بم نہ پھٹے. کیونکہ یہ سوال میرے ذہن میں اس لیے ہے کہ پہلے بھی بوسنیا کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہیں وعدوں کے باوجود، تو شاید یہ بھی توجہ ہٹانے کے لیے ایک بہانہ ہو گیا ادھر سے. ابھی کروشیا جو ہے اس کے ساتھ معاہدہ کرے گا اور بعد میں اپنا نہیں، کروشیا اس میں شامل نہیں ہے. اچھا، کروشیا کی سربوں کے ساتھ تاریخی طور پر اسی طرح لگتی ہے جس طرح بوسنینس کی لگتی ہے، اور سرب جو پلانز اس بوسنیا کے پر حملے سے یا بوسنیا کو برباد کرنے کی کوشش سے پہلے شائع ہو چکی ہیں. ان کے پروفیسر، ان کے وزیر اخباروں میں، ٹیلی ویژن میں جو تقریریں کیا کرتے تھے، اس میں کروشیا کو بھی ٹارگٹ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہ کروشیا کو زندہ رہنے کا حق ہے نہ بوسنیا کو، کیونکہ جو یورپ کی دلچسپی ہے اس میں ہے بوسنیا مسلمان کے طور پر دکھائی دیتا ہے. جو یوگوسلاوز یہ پلان کرنے والے، منصوبہ بنانے والے ہیں، ان کو مذہب سے دلچسپی کوئی نہیں ہے. اس لیے انہوں نے جو آغاز کیا ہے وہ ایک قومی پرانی عداوت اور لمبے شریکے کی وجہ سے کیا ہے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح شراکت شریکے ہوتے ہیں نا، پرانی جیلسی، رقابتیں وغیرہ جاری ہیں، تو انہوں نے ان دونوں کو ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ پہلے سے بنا رکھا تھا اور باقاعدہ اس کے اوپر تقریریں کیا کرتے تھے، اپنی قوم کو تیار کر رہے تھے. ایک میڈ سائیکالوجسٹ ہے وہاں جس نے یہ سارا نظریہ پیش کیا کہ کرویٹس بھی اور بوسنیز بھی، یہ دونوں انسانی لحاظ سے اس لائق ہی نہیں ہے کہ زندہ رہیں، اور اگر کوئی حکومت کے اہل ہے تو ہم لوگ ہیں. ناٹسی طرز کا ایک تصور، اور اس کو انہوں نے بہت اچھالا، اس کی تقریریں کروائیں ٹیلی ویژن وغیرہ پہ، یہاں تک کہ وہ منسٹر بن گیا خود. اور اسی کی شرارت کے نتیجے میں پھر یہ آگے معاملہ بڑھا ہے. اور اس میں انٹیلیجنس باہر کے ملکوں کی بھی شامل ہے. یہ لمبی بحث ہے، میں اس وقت مختصر بتا رہا ہوں کہ کرویٹس کسی دھوکہ بازی میں شامل نہیں ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تیار ہو جاتے ہیں تو ان کو مختلف دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کرویٹس کو جرمنی بہت عام کر رہا ہے، ان کی انڈسٹری بھی جرمنی نے بہت قائم کی ہوئی ہے، اور تھرو آؤٹ جرمنی ان کے ساتھ رہا ہے. اور جرمنی بوسنیا کے معاملے میں بھی نسبتاً منصفانہ رجحان رکھتا ہے. تو جرمنی کی طرف سے ہو سکتا ہے ان پر بہت پریشر ڈالا جائے کہ اگر تم یہ کرو گے تو پھر ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے. لیکن کرویٹس بے ایمان نہیں ہے اس معاملے میں. سارے ان کے اڈے جو ہے مدد کے سارے وہیں موجود ہیں. جو کچھ عام دوارا پہنچ رہے ہیں وہ بھی کرویٹ سائل ہی کے استعمال کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں، ورنہ جا ہی نہیں سکتے تھے.